إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بیار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں. بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے قربانی کے احکام و مسائل. محترم حاضرین، یوں تو سال کے 12 مہینے اور 12 مہینے کا ہر دن اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سال میں اپنے بندوں کو کچھ خصوصی ایسے مواقع عطا کیے ہیں کہ جن کو پا کر ایک بندہ مومن کم وقتوں میں ڈھیر ساری نیکیوں کو اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر سکتا ہے. جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں انہی مبارک لمحات میں سے ایک سنہرا لمحہ ہے، ایک بہترین موقع ہے. یہ 10 دن جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کچھ ایام گزر چکے ہیں اور 10 ذی الحجہ تک یہ مبارک گھڑی باقی رہنے والی ہے، ہماری شریعت کے اندر بڑی فضیلت کے حامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام دنوں میں، سال کے تمام مہینوں میں اور تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین ایام ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اور ان دنوں میں کی گئی عبادت، ان دنوں میں کی گئی نیکی اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے. اللہ رب العالمین ان دنوں میں کیے گئے اعمال حسنہ کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی جو سال بھر ہم انجام دیتے ہیں اللہ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ان دنوں میں کی گئی عبادت اللہ کو پسند ہے۔ یعنی جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اگر عام دنوں کی عبادت اگر ان دنوں میں کرتے ہیں تو اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ عام دنوں میں ہم نماز پڑھتے تھے، ان دنوں میں بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں وہ پڑھی ہوئی نماز اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے، اللہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل اللہ کی نگاہ میں ان دنوں میں بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ تو مبارک گھڑی ہے، مبارک لمحات ہیں، چند ہی ایام ہیں، فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر لوگوں کو یہ حکم دیا ہے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ لوگوں جب عشرہ ذی الحجہ کو پالو، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو تم پالو تو کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھا کرو، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بڑائی کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد بیان کرو، الحمدللہ کہا کرو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ اذکار، یہ دعائیں، یہ کلمات ان دنوں میں پڑھنے اور ان دنوں میں زبانوں پر جاری رکھنے کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کی ہے۔ لہٰذا کہنا یہ ہے کہ جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں بڑی مبارک ایام ہیں، بڑے مبارک دن ہیں۔ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ اس سنہری گھڑی سے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نامہ اعمال میں اضافہ کرے، نیکیوں میں زیادتی کی فکر کرے، اور زیادہ سے زیادہ بندہ مومن اعمال خیر میں کوشش کرے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کے ساتھ اہتمام کرے، اور خالی وقت کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی عبادت میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تحمید میں صرف کیا کرے کہ یہ بڑے بہترین ایام ہیں، بڑے مبارک گھڑیاں ہیں، اور فائدہ اٹھانے کے لیے سنہرا موقع ہے۔ ان مبارک دنوں میں کئی اعمال خیر انجام دیے جاتے ہیں جن کو بیان کرنے کا آج فرصت نہیں ہے۔ ہم صرف 2 اعمال کا تذکرہ کریں گے۔ ایک ہے روزہ۔ انہی مبارک دنوں میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کے ایک روزے کی فضیلت ہماری شریعت میں اتنی ہے کہ انسان کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتے کے نہیں، انسان کے 2 سال کے سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے صرف ایک روزے کی برکت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد، کہ عرفہ کا ایک روزہ مجھے اللہ کی ذات سے پورا امید ہے، پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صرف ایک روزہ۔ مومنوں، میرے بھائیوں، کوشش کرو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم کسی مجبوری کے تحت صبح سے شام تک بھوکے رہ سکتے ہیں، تو اللہ کی رضامندی کے لیے، نیکی کو پانے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے کیا ایک دن قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ دن بھر کھانے پینے کو ترک کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں؟ یقیناً کوشش کرنی چاہیے۔ ہم مومن ہیں، اور ہمارے ایمان کی یہ خاصیت ہے کہ جہاں کہیں بھی نیکی کا موقع ملے، اچھائی کا موقع ملے، اعمال حسنہ میں اضافے کا موقع ملے، ہم اس موقع کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو ایک روزے کا یہ ثواب ہے کہ انسان کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اگر اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتے ہیں تو روزے کو ضرور رکھیں۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال چونکہ بدھ کو قربانی ہے، منگل کا دن پڑتا ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ منگل کا دن پڑتا ہے، منگل کو روزہ رکھنا ہے، تو ہم اور آپ کوشش کریں۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے قربانی۔ ان 10 دنوں میں جو خاص اعمال انجام دیے جاتے ہیں، ایک بڑی عبادت، ایک بڑا عمل قربانی ہے۔ کیا ہے یہ قربانی؟ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ایک اللہ کی رضامندی کی خاطر باپ اور بیٹے کے جذبے کا اظہار ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے نہ باپ نے اپنے بچے کی پرواہ کی نہ بیٹے نے اپنے جان کی پرواہ کی، دونوں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار ہوئے اور جان کی قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اس یاد کو اللہ نے باقی رکھا کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی مومنین آئیں گے، میرے بندے آئیں گے، سال میں ایک دن ہمارے بندے کی اس یاد کو تازہ کرنا پڑے گا۔ جن کو ہم نے طاقت دی، جن کو ہم نے استطاعت دی، وہ ہمارے اس بندے کی یادگار کو تازہ کریں گے اور ہمارے محبت میں، ہمارے رضامندی کی خاطر اپنی قربانیوں کو ہماری بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی یاد کو جب تک آپ مدینہ میں رہے تازہ کرتے رہے۔ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اور یہ ایک تاریخ آپ یاد رکھیں، تاریخی بات کہ دنیا کی تاریخ میں وہی قومیں زندہ ہیں جن کی قربانیاں زندہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صفحۂ تاریخ سے وہ لوگ مٹ گئے، وہ لوگ چلے گئے، ان کی یادیں ختم ہو گئیں جن کی اس دنیا کے اندر کوئی قربانی نہیں تھی اور جن کی قربانیاں زندہ تھی، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کی رضامندی کی خاطر، اس کی دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں، وہ چلے گئے اس دنیا سے، لیکن دنیا کی تاریخ میں ان کی قربانیاں ان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں۔ صحابہ کرام آج سے 1400 سال پہلے آئے تھے، اپنے زمانے کو گزار کر چلے گئے، لیکن دین کی خاطر جو قربانیاں انہوں نے پیش کی تھیں، اسلام کے خاطر جو انہوں نے کوشش کی تھی، رہتی دنیا تک ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں یاد کی جائے گی اور تاریخ کے سنہرے حروف میں ان قربانیوں کو لکھا جائے گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ اگر ہم بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، جانی، مالی، جسمانی، ہر اعتبار کی قربانی اللہ کے دین کی خاطر پیش کرتے ہیں، تبھی ہم تاریخ میں زندہ رہیں گے، ورنہ ہمارے طرح لاکھوں آئے چلے گئے جنہوں نے قربانیاں دی، ہمارے ہی جیسے لوگ تھے، لیکن آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی محنتوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں، ہماری زبانوں میں وہ زندہ ہیں۔ کتنے ایسے بزرگ تھے، اچھے لوگ تھے، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں فلاں زمانے کا ایک واقعہ تھا، ایسے بزرگ تھے، دین کی خاطر ایسی قربانیاں دی، وہ چلے گئے لیکن ان کی قربانی نے ان کو زندہ رکھا۔ لوگوں کی زبانوں پر، لوگوں کے دلوں میں، کتابوں میں ان کی یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے۔ لہٰذا قربانیوں کا جذبہ اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، اور جب بھی ضرورت پڑے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو ترقی اور عروج پر پہنچانے کے لیے ہم قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ ہم تاریخ میں زندہ رہیں گے ورنہ بھلا دیے جائیں گے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی قربانی کی تاکید کی گئی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس طاقت ہو، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے طاقت کے باوجود، استطاعت کے باوجود، مال کے باوجود، تو شریعت میں ایسے شخص کے لیے وعید یہ ہے کہ وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی خوشی میں شامل ہو، وہ عیدگاہ جانے کا حق نہیں رکھتا، اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہو، جسے اللہ نے مال دیا ہو، پیسے دیا ہو، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس طاقت ہو قربانی کرنے کی لیکن پھر بھی قربانی نہ کرتا ہو تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اتنی سخت پھٹکار ہے۔ آج آسانی کے ساتھ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم قربانی نہیں کر سکتے، سال بھر اچھا کھاتے ہیں، اچھا کماتے ہیں، فضول خرچی میں لاکھوں اڑاتے ہیں، لیکن 1-2 ہزار اگر قربانی کے لیے دینی پڑے تو وہ انسان فوراً یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے بڑی تنگی ہے، قربانی نہیں کر سکتے۔ یہ کیسا بہانہ ہے میرے بھائیوں؟ جب سال بھر آپ کے لیے ساری چیزیں ہیں، بال بچوں کے انتظام کے لیے ساری چیزیں ہیں، فضول خرچی کے لیے پیسے ہیں، قربانی کے لیے سال میں 2,000-3,000 پیسے نہیں نکال پاتے آپ، تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اور قربانی کا یہ مقصد بھی ہم اور آپ اپنے ذہن و دل میں بٹھا لیں کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے اپنے اس جانور کے ذبح کر کے
کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، آج جانور کو قربان کر رہے ہیں، کل اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لٹا سکتے ہیں۔ تو اس جذبے کا اظہار ہے قربانی۔ صرف پیسے کی بربادی یا جانور کو ذبح کر دینا اور کھا لینا یہ قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کا خون بھی نہیں پہنچتا، اللہ کے بارگاہ میں تمہارے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج لوگوں کی اکثریت اور لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ وہ جانور خریدتے ہوئے وزن کرتے ہیں، کتنا کلو نکلے گا، کھانے میں کیسا لگے گا، کتنے دن تک چلے گا، اسی حساب سے جانور کو خریدا جاتا ہے۔ کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی ہوں گے تو ہوں گے، ورنہ کسی کے دل میں یہ تصور نہیں جاتا ہے کہ یہ جانور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرید رہا ہوں، اور گوشت کتنا نکلے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ گوشت کھانا تو یہ ایک بنیادی ضرورت بعد میں اجازت ملی ہے، ورنہ 3 دن سے زیادہ گوشت کھانے کی قربانی کی اجازت بھی شروع اسلام میں نہیں تھا، یہ بعد میں اجازت ملی ہے۔ تو اصل وہ مقصد نہیں ہے، نیت کو درست کریں ورنہ آپ کے لاکھوں کی دولت بھی ختم ہو جائے گی اور کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ آپ اگر 50,000 بھی لگا کر کے قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہیں لیکن نیت میں خلوص نہیں ہے، نیت میں رب کی رضامندی نہیں ہے، گوشت کھانا ہے اور اس کو سینت سینت کر رکھنا ہے، تو آپ کی یہ قربانی بیکار ہے، بیکار ہے، کوئی بھی مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اور ایک انسان جس نے 1,000 1,500 میں ایک چھوٹا سا بکرا خریدا اور خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، آپ کے لاکھوں کی قربانی میں ان کی قربانی غالب آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ جو چاہتا تھا اس نے اسی نیت سے اللہ کے بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور ہم نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، کھانے کے لیے، گوشت کو جمع کرنے کے لیے اپنے پیسے کو ضائع اور برباد کر لیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، نیت کو خالص کریں۔ آپ گوشت کھائیں، منع نہیں ہے، لیکن جس مقصد سے قربانی کرنی چاہیے نیت کو پہلے درست کریں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، بعد میں جو گوشت ہے وہ تو کھانا ہی ہے، لیکن نیت کی گڑبڑی سے آپ کی ساری نیکی برباد ہو جائے گی۔ لہذا نیکی کو بچائیں، نیکی کو بچائیں۔ آپ جو پیسے 4,000 5,000 لگا رہے ہیں، اس پیسے کو، اس کی نیکی اپنے کھاتے میں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ نیت اگر خراب ہے کوئی ثواب نہیں مل سکتا، کوئی ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے گوشت کو تولنا بند کریں کہ کتنا کلو ہوگا اور کتنا دن چلے گا، چاہے جتنا دن چلے اور جتنا بھی گوشت نکلے، اگر قربانی کا جانور اچھا ہے، عیوب سے پاک ہے، بہتر ہے، تو دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، بڑا اچھا جانور ملا ہے اس سال قربانی کرنے کے لیے، اور اظہار اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے جذبے سے جانور کو قربان کریں۔ تو یہ قربانی کا مقصد ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ گوشت کھانا قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ کا گوشت رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وہ تو آپ کے پیٹ میں پہنچتا ہے، خون بھی نہیں پہنچتا، مٹی میں مل جاتا ہے۔ آپ کے دل کا اخلاص، آپ کے جذبے کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ کس نیت سے آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کس خلوص کے ساتھ آپ جانور کو قربان کر رہے ہیں، ویسے ہی آپ کو نیکی اور آپ کو بدلہ اللہ کے بارگاہ میں ملے گا۔ لہذا نیت کو درست کر لیں، ورنہ نیت کے حساب سے انسان کو بدلہ ملتا ہے، نیکی نہیں ملے گی اگر نیت صحیح نہیں ہے۔ آئیے چند مسائل مختصراً جو قربانی کے ہیں ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھے تو ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے اور کوئی تم میں سے قربانی کا ارادہ رکھے تو وہ اپنے بال اور ناخن کو ان دنوں میں نہ کاٹے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے نام سے جانور ذبح کیا جاتا ہو، یعنی جن کے نام سے قربانی پڑتی ہو، یہ پابندی اور شریعت کی جانب سے یہ قید صرف اسی کے لیے ہے۔ گھر کے دوسرے افراد اپنے بال کو بھی کٹا سکتے ہیں، ناخن کو بھی کٹا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث نے خاص کیا ہے وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ
تم میں سے جو شخص ارادہ کرے قربانی کا، جو قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ان دنوں میں اپنے بال اور اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی نماز عید کے بعد کی جائے گی۔ جو قربانی نماز عید سے پہلے کر لے تو یہ عام گوشت مانا جائے گا، اس کی قربانی کافی نہیں ہوگی۔ اگر استطاعت ہے تو عید کے بعد پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ فإنما يذبح لنفسه، کہ جو شخص تم میں سے نماز سے پہلے ذبح کرتا ہے، جانور قربان کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین، اور جو شخص نماز عید کے بعد جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس نے اپنے قربانی کو مکمل کر لیا اور مسلمانوں کی سنت کو اس نے پا لیا۔ یعنی نماز عید کے بعد کی گئی قربانی مانی جائے گی، نماز عید سے پہلے ذبح کیا ہوا جانور عام گوشت مانا جائے گا، اس سے قربانی کافی نہیں ہوگی۔ لہذا کوئی شخص جلد بازی میں نماز عید سے پہلے قربانی کرنے کی کوشش نہ کرے ورنہ قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اس میں چاہے لنگڑا ہو، چاہے اندھا ہو، چاہے کانا ہو، چاہے اسی طریقے سے انتہائی کمزور ہوں یا بیمار ہوں، اس طریقے کے جو جانور ہیں، کسی کا کان پھٹا ہو، کان کٹا ہو، کان میں چھید ہو، وغیرہ وغیرہ جو عیبدار جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جانور خریدتے وقت ان چیزوں کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں کہ جانور عیوب سے پاک ہے یا نہیں ہے۔ 4 عیب کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں، یعنی جن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے ان میں سے ایک جانور ہے الاوراء بین عورها، کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو کانا رہتا ہے لگتا ہے کہ ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن کسی اور کو دیکھتا ہے، تو ویسے کچھ جانور بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھ صحیح نہیں ہوتی ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا جانور ہے والمریضۃ بین مرضها، بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، والارجاء بین ذلؤها، اور اسی طریقے سے لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو۔ اور چوتھا جانور ہے والکثیر التی لا تنتی، ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو کہ جس کے بدن میں گودا ہی نہ ہو، گوشت کم ہو، ہڈیاں زیادہ ہوں، تو ایسے کمزور جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اور آپ جب قربانی کریں تو جانور کو اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ عیبدار جانور کی قربانی ناجائز ہے۔ ہمارا جانور ہر اعتبار سے موٹا ہوں، فربا ہوں، تازہ ہوں اور ہر عیوب سے پاک و صاف ہوں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری پیش کی گئی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ایسے ہی قربانی کے کل 4 دن ہیں۔ ہمارے یہاں بعض علاقے میں یہ مشہور ہے کہ 3 ہی دن قربانی ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ قربانی 4 دن ہے۔ ایک تو یوم النحر کا دن ہے، یوم النحر ہے جس کو ہم اور آپ قربانی کا دن کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایام التشریق ہے، یہ 3 دن ہیں 11، 12، 13۔ یوم النحر اور ایام التشریق یہ سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ایام التشریق ذبح، تمام کے تمام ایام تشریق یہ ذبح کے دن ہیں، یعنی ان تمام دنوں میں جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ لہذا قربانی کا جو وقت ہوا وہ 10 ذی الحجہ کی نماز عید کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کے مغرب کی نماز تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک یہ پورا وقت رہتا ہے۔ یہ 4 دن قربانی کے ہوئے، اور یہی اس سلسلے میں صحیح موقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے تمام کے تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، اور ایام تشریق یہ 3 دن ہیں 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، اور ایک یوم النحر 10 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، کل 4 دن ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی ایک گائے میں 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں، 7 لوگ ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں البقرۃ عن 7، کہ ایک گائے 7 لوگوں کی جانب سے قربان کی جا سکتی ہے۔
اب اس سلسلے میں ایک دو باتیں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم حصے میں شامل ہوئے ہیں 7 سال قربانی کریں گے تب قربانی قبول ہوگی. تو یہ جہالت کی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. شریعت میں ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ ایک انسان 7 سال کسی کے ساتھ قربانی کرے تب قربانی قبول ہوگی. کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے اس سال استطاعت دی، ہم نے قربانی کی، آئندہ سال محتاجگی آ گئی، پیسے نہیں تھے، قربانی نہیں کر پائے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ پچھلے سال کی قربانی ہماری برباد چلی گئی، ہرگز نہیں. تو قربانی کا تعلق استطاعت سے ہے. اگر ایک ہی سال اللہ نے طاقت دی، ایک ہی سال کسی کے ساتھ کر لیے، انشاءاللہ اگر خلوص کے ساتھ کیے ہیں قربانی قبول ہوگی. ایسے ہی ایک اور غلط فہمی ہمارے علاقے میں یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آدھا حصہ ہم قربانی میں رہیں گے. یہ کیسا حصہ ہے بھائی؟ تو ان کو آدھا حصہ رہنا نہیں رہتا ہے، چونکہ سارے لوگ گوشت کھاتے ہیں، اب ان کے بچے بھوکے رہے اس لیے آدھا نام دیا جاتا ہے. اب ان سے خود ہی پوچھا جائے کہ آدھا نام دیں گے کیسے؟ آدھا نام آپ کا دیا جائے جانوروں میں تو کیسے دیں گے؟ آگے کا حصہ بولیں کہ پیچھے کا حصہ بولیں؟ آپ آدھا حصہ دے رہے ہیں تو آدھا نام رہے گا. یہ عجیب جہالت کی باتیں ہیں. ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے. استطاعت ہے تو ایک حصہ دیجیے، اس سے بھی زیادہ طاقت ہے تو ایک جانور لیجئے اور آپ خود اکیلے اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان کیجئے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے محتاجگی دی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ پر قربانی ضروری ہی نہیں ہے، قربانی مت کیجئے. یہ آدھا حصہ شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یا تو ایک حصہ دیجئے، یہ صرف گوشت خوری کے لیے آدھا حصہ رہنا شریعت میں اس کا تصور نہیں ہے. ایک حصہ آپ کو قربانی کرنی ہے تو کرنی ہے، اور اگر نہیں استطاعت ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا اس طریقے کی جہالت کی باتوں سے پرہیز کریں. ہم نے کہا قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ تقویٰ ہے، اور قربانی کا تعلق استطاعت سے ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو قربانی کیجئے، نہیں ہے تو زبردستی اور اتنا زور دے کر کہ آدھا حصہ رہنا ہی رہنا ہے تو اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد قربانی کرتے وقت چھری وغیرہ کو اچھی طرح تیز کر لیا کریں اور اپنے جانور کو آرام پہنچائیں. اس نقطے پر ہم اور آپ غور کریں گے، اور جو غلط فہمی اور جو غلطی ہمارے علاقے میں ہے اس کو بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے. ہر ایک کے ساتھ، انسان ہوں جانور ہوں، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اچھے طریقے سے پیش آیا جائے. جب کسی کو قتل کرو تو احسان کے ساتھ، اور اسی طریقے سے جب جانور ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو. اپنی چھری کو تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. تو ہمارے علاقے میں جو گڑبڑی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو قصائی کا کام کرتے ہیں، جانور ذبح کر کے بیچنے کا کام کرتے ہیں، بڑی بے رحمی کا ثبوت دیتے ہیں، بڑی بے رحمی کا ثبوت دیتے ہیں. یقین مانیے ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے، جانور ادھر ذبح کرتے ہیں، فوراً پاؤں کاٹنے لگتے ہیں، چمڑے چھلنے لگتے ہیں، اور جانور ابھی تڑپ ہی رہا ہے، تڑپ رہا ہے جانور، لیکن اس بے رحم کو کوئی پرواہ نہیں. وہ پاؤں کاٹتے جا رہا ہے، چمڑے چھلتے جا رہا ہے. کم سے کم اس حدیث پر عمل کیجیے. جانور ہیں لیکن اس کے بھی جان کی قیمت ہے، ان کے بھی جان کی کوئی حیثیت ہے. شریعت کہتی ہے کسی کا بھی جان ہے، احسان فرض ہے، احسان ضروری ہے. اس کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو خوب تیز دھار چھری سے ذبح کرنے کے بعد تھوڑی دیر چھوڑ دیا جائے. جب جسم سے پوری طرح سے روح نکل جائے تب آپ کو چھلنا ہے، آپ کو بنانا ہے، آپ کو تراشنا ہے، جو کرنا ہے آپ کیجئے. لیکن اس طریقے سے بے رحمی کا ثبوت نہ دیجئے کہ آپ بھی انسان ہیں. جس طریقے سے آپ کے جان کی قیمت ہے، اس جانور کے جان کی بھی ہماری شریعت کے اندر قیمت ہے. لہذا اس کو آرام پہنچائیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں چھری کو تیز کرو، ذبح اچھی طریقے سے کرو، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ. اس کو تکلیف زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لہذا قربانی کرتے وقت ہم اور آپ اس نقطے کو سامنے رکھیں، اور تھوڑی دیر جلد بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اتنا ٹھہر سکتے ہیں تو 5 منٹ نہیں رک سکتے ہیں. 5 سے 10 منٹ میں خود بخود جانور آرام پا جائے گا، جسم سے روح مکمل نکل جائے گی. لہذا انتظار کریں اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائیں.
ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ قربانی کے گوشت کو جمع کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ شروع اسلام میں 3 دن تک اجازت تھی کہ آپ 3 دن تک گوشت کو رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، کیونکہ غربت کا زمانہ تھا۔ اسلام نے یہ حکم دے کر کے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ جو مالدار ہیں وہ اپنے قربانی کے گوشت کو غریبوں میں تقسیم کر کے 3 دنوں میں ختم کر دیں، تاکہ جو محتاج ہیں وہ بھی ان کے گوشت سے فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن صحابہ کرام جب تھوڑا مالدار ہو گئے اور تجارت جب پھیل گئی مدینہ میں آنے کے بعد، تو پھر یہ حکم اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق 3 ایام فکلوا وادخروا، کہ میں نے تم کو قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ جمع کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب کھاؤ بھی اور جمع کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ لیکن ہم یہاں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس سال خصوصاً لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماحول اکثر لوگوں کے خراب ہیں، بہت سے لوگ قربانی ہمیں معلوم ہے نہیں دے پاتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ قربانی کا گوشت ان تک پہنچائیں، جمع کر کے نہ رکھیں، بلکہ اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، قربانی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس خوشی میں سارے لوگوں کو شامل کیا جائے جتنے مسلمان ہیں، لہذا آپ اپنے گوشت کے ذریعہ غریبوں کی مدد کریں، زیادہ سینت کر اور بھون کر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غریبوں میں تقسیم کریں، اور جو بچ جائے پھر جتنا دن چلے آپ اس کو کھائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن غریبوں کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی قربانی کا جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے، لیکن اگر دوسرے سے کوئی کرانا چاہتا ہے تو جائز ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کو خود یہ کوشش کرنی چاہیے، خود انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بھائی اگر معمولی سے لڑائی جھگڑے ہو جائے، تلواریں نکل جاتی ہیں، چھریاں نکل جاتی ہیں کہ ذبح ہی کر ڈالوں گا، قتل ہی کر ڈالوں گا، اور وہی بھائی جب مرغی ذبح کرنے کی بات آتی ہے پورا گاؤں توڑتے ہیں کہ کسی عالم کو ڈھونڈا جائے مرغی ذبح کرنے کے لیے۔ جو مرغی نہیں ذبح کر سکتا وہ اپنے بھائی کے خون کا اتنا پیاسا کہ تلوار سے قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے، اور یہ ہمارا رویہ ہے کہ ایک مرغی نہیں ذبح کر سکتے، ایک جانور نہیں ذبح کر سکتے، اور بھائی کو، اپنے سگے بھائی کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسے نادان ہیں جو ذبح بھی کر دیتے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ خود سے جانور کو ذبح کریں۔ دعا، مختلف دعائیں ہیں احادیث کے اندر، ایک مختصر سی دعا ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ کچھ اس طرح ہے، اللہم تقبل من، اور من کے بعد فلاں 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 جتنے نام ہیں سب ذکر کرتے جائیں، اللہم تقبل من فلاں فلاں فلاں، سارے ناموں کو ذکر کر دیں۔ اور اس کے اور بھی 2-3 طریقے ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم یہاں بیان کرنا چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو یہ مختصر سی دعا یاد کر لیں، اللہم تقبل من فلاں فلاں فلاں، بسم اللہ واللہ اکبر، سارے لوگوں کے نام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر کے جانور ذبح کر دیں، آپ کی قربانی ہو گئی۔ زیادہ لمبا چوڑا اگر دعا نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی قربانی کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے اولاد کی جانب سے قربانی ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل قربانی ہو سکتی ہے، شریعت میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوں انہی کے نام سے قربانی ہونی چاہیے۔ یہ جوہلا نے، ہمارے جاہل بھائیوں نے اپنی جانب سے ایسی قید لگائی ہے کہ اولاد کے نام سے قربانی نہیں ہوگی جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ جو بھی قربانی پیش کرے گا اگر اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضامندی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے خلوص کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، انشاءاللہ اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، چاہے بیٹا ہو، باپ ہو، بیوی ہو، کسی کے نام سے بھی کیا جائے، لیکن یاد رہے اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ حابیل اور قابل نے قربانی پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کی، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہم تقوی والوں کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اور قابل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ لہذا قربانی کرتے وقت اللہ کا ڈر، خوف اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کو اپنے دلوں میں بسائے رکھیں، اور بیٹے کی جانب سے بالکل قربانی ہو سکتی ہے، لہذا جس کے نام سے بھی قربانی کریں خلوص کے ساتھ قربانی کریں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا قربانی کے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے؟ یہ بھی ہمارے علاقے کے اندر بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ ایسی بات کہتے ہیں، وہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے۔ کچھ اس طریقے سے ہے، صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہ اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے نیکی کیا ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ تو یہ حدیث ہے، لیکن یہ حدیث سخت ضعیف ہے،
یہ حدیث سخت ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہنا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں انسان کی نیت کے حساب سے کم یا زیادہ اس کو نیکی ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن ہر بال کے بدلے نیکی والی بات یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ بات کہی جا رہی ہے وہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے کو شامل کرنا بعض جگہوں پر کیا جاتا ہے، ایسے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ عمل جائز نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، قربانی ایک الگ عبادت ہے، دونوں کے ایک میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری چیز یہ کہ عقیقہ کے لیے 2 جان کا ہونا ضروری ہے، قربانی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ عقیقہ کے لیے چھوٹے جانور کا ہونا ضروری ہے، بکرے کے جنس سے ہونا چاہیے، بڑے جانور کا ثبوت عقیقہ میں قرآن و حدیث سے نہیں ہے، جبکہ قربانی میں بڑے جانور کا ثبوت موجود ہے، پھر کس طریقے سے قربانی میں عقیقے کے حصے کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اس بات کو یاد رکھیں، عقیقہ الگ عبادت ہے، 7ویں دن وہ کیا جائے گا۔ قربانی یہ ایک سالانہ عبادت ہے جس میں 4 طرح کے جانوروں کے اس میں سے کسی بھی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، جبکہ عقیقہ کے لیے چھوٹے جانور اور لڑکے کی پیدائش پر 2 جاندار اور لڑکی کی پیدائش پر 1 جاندار کا ہونا ضروری ہے، لہذا اس بات کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ یہ ہے، آخری بات، اس کے بعد بات ختم ہے، میت کی جانب سے قربانی کا مسئلہ، یہ بھی بڑا مختلفی مسئلہ ہے اور سوال ہر سال تقریباً آتے رہتے ہیں کہ میت کے نام سے قربانی کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے اور بہت ہی زیادہ اختلاف ہے، لیکن راجح بات مختصر وقت میں یہ ہے کہ میت کے نام سے قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی ایسی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے جس میں اس بات کا ثبوت ملتا ہو کہ مستقل میت کی طرف سے قربانی یہ شریعت کا کوئی جائز عمل ہے، کوئی بھی ایسی دلیل موجود نہیں ہے۔ لہذا جب شریعت کی جانب سے کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے تو اس عمل میں توقف اختیار کرتے ہوئے اس عمل کو چھوڑ دینا ہی ایک مومن کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لہذا میت کے نام سے دیگر وقتوں میں دیگر جگہوں پر صدقہ و خیرات کر دیا کریں اور قربانی زندوں کے نام سے پیش کیا کریں، اختلافات سے بچتے ہوئے، واللہ اعلم بالصواب۔ المہم یہ اور اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر سارے قربانی سے متعلق مسائل ہیں، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قربانی ہم پیش کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا سبق اور پیغام یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو اللہ کی رضا کے لیے مالی، جسمانی، جانی، وقتی ہر اعتبار سے اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنی چاہیے کہ اللہ جب ہمیں مانگے ہماری جان کو، ہماری مال کو، ہماری وقت کو، ہم اللہ کے دین کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جذبہ رکھیں اور ساری چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے بعد رکھیں، اولاد کی محبت، مال کی محبت، جان کی محبت، اللہ کی محبت کے آگے ان ساری چیزوں کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا سب سے بڑی اور سب سے عظیم چیز ہے، یہ قربانی کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور باپ بیٹے کی قربانی کا یہی ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے کسی کی محبت اور کسی کا جذبہ کچھ بھی کارآمد نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی ہی انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لہذا اس دنیا میں رہ کر ہر عمل کو ایسا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر آخرت میں ہم کو جنت دے دے۔ لہذا اپنے اعمال کے ذریعہ، اپنے حرکات کے ذریعہ، اپنی عبادتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو مکمل خلوص اور تیری رضامندی کی خاطر قربانی پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن رب کریم تیرے ہی بندے ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، تیرے رحمت اور فضل و کرم کے ایام ہیں، اعمال کی محبوبیت کے ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔